It's a story time, Alhamdulillah. It's a story time, Alhamdulillah. It's a story time. Yeah, it's a story time. We will learn about our prophets. We will learn about our prophets. And then we will do the same. And we will follow them. Insha'Allah. Insha'Allah. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. Insha'Allah. Insha'Allah. It's a story time, Alhamdulillah. It's a story time, Alhamdulillah. We will learn about our prophets. We will learn about our prophets. And then we will do the same. And we will follow them. Insha'Allah. Insha'Allah. It's a story time, Alhamdulillah. It's a story time, Alhamdulillah. Story time! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear kids. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 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 Teacher. Good job. How is everyone? How are you doing? Alhamdulillah. الحمدللہ. Alhamdulillah. Good. Okay. Then let's start our seerah story. And we will start it as always by praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending salutations upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. ربنا زدنا علما. آمين ثم آمين. Any kid who want to recite this? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, teacher. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. My name is Raina. Raina? Ji. پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد لقد كان لكم لكم في رسول الله في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة. حسنة لمن كان حسنة كان لمن كان لمن كان يرجو الله يرجو الله واليوم الآخر ويوم الآخرة وذكر الله وذكر الله كثيرا. كثيرا. Very good, mashallah. Now, Hafsa, you can read the translation. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana. You have to read the translation. There has certainly been for you. There has certainly been for you in messenger of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam and An excellent pattern excellent pattern model for anyone
Whose hope is in Allah? Is in Allah and the last day who remember Allah often. Yes, very good. MashaAllah. جی آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی. ہر دفعہ ہم اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے, ہم ان کو کاپی کر سکتے ہیں, ہم ان کی سنت فالو کر سکتے ہیں, بلکہ کرنی چاہیے. اور یہ کس کے لیے ہوگا؟ اس بندے کے لیے جو کہ اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے اور یوم آخرہ سے, یعنی جس کو گڈ اینڈنگ چاہیے ٹھیک ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اچھے بندوں میں ہونا چاہتا ہے اور جس کو آخرہ میں گڈ اینڈنگ چاہیے, اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے ٹھیک ہے. یہ جو کثیرہ ہوتا ہے نا, یعنی بہت زیادہ کثرت سے یاد کرتا ہے. جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب کون سا بچہ پڑھے گا؟ سید ابو بکر and سید عائشہ. You can read this. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. چلیں تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ, باقی بچوں کو آگے چانس دیتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. So let's start our episode number 14 in our Seerah stories. الحمدللہ. So آپ کو یاد ہے نا کہ ہم کہاں تھے اپنی سیرہ سٹوریز میں؟ بیچ میں تو سورہ الفاتحہ ریویل ہو گئی تھی نا, تو اس لیے ہم نے تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لی ہے نا. لیکن ویسے ہم کہاں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میرا جو میسج ہے یا اسلام کا جو میسج ہے وہ کنوے کرتے رہے لوگوں تک, لیکن ناٹ اوپنلی, ناٹ پبلکلی, ہے نا. یعنی ایک ایک بندے کو آپ بتائیں گے میرا میسج پرائیویٹلی یا ون آن ون بیسس ٹھیک ہے. تو وہ اسی طرح کرتے رہ رہے تھے کیونکہ وہ بہت ہی اوبیڈینٹ تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو بھی کہتے تھے نا تو وہ ضرور وہ کرتے تھے ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ جب لوگوں کو ایک ایک کر کے بتا رہے تھے تو اس میں کتنے سال گزر گئے؟ 3 years یا کہ 3 سال اس میں گزر گئے ٹھیک ہے, کہ جب وہ انڈیویجولز کو ایک ایک بندے کو اللہ کا میسج دیتے رہے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلا سٹیج تھا, اب 3 years تو پاس ہو گئے تھے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا کہ اب آپ نے اوپنلی اپنا میسج کنوے کرنا ہے, اللہ کا میسج, اسلام کا میسج ٹھیک ہے. دین واٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ, he started spreading the message of Islam openly and publicly, یعنی کہ ان 3 years کے بعد ٹھیک ہے اب انہوں نے openly and publicly سب کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا ٹھیک ہے. اور یہ بھی of course اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ commanded Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا, کیا حکم دیا؟ and warn your closed relatives. اب اپنے جو کلوزڈ ریلیٹیوز ہیں, جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں, ان کو آپ کھلا وارن کر دیں ٹھیک ہے, یعنی ان کو وارننگ دے دیں. ایک ہوتا ہے نا آپ سمپل ورڈز میں بات کرتے رہتے ہیں, نصیحت کرتے رہتے ہیں ہلکی ہلکی, اور ایک ہوتا ہے جب آپ اگلے کو واقعی ڈرا دیتے ہیں, وارننگ دے دیتے ہیں کہ اگر آپ نہیں کرو گے نا تو اس کا بہت برا اینڈ ہونے والا ہے ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو, اب آپ کرتے رہے نا ان کو ون آن ون بیسس, اب ان کو آپ کھلا وارن کر دیں. اور پھر دیکھیں کہ وہ لوگ جو آپ کی بات مان لیتے ہیں, آپ پہ بلیو کر لیتے ہیں نا, lower your wings to those who follow you ٹھیک ہے.
of the believers, کہ جو آپ کے اوپر بلیو کر لیتے ہیں اللہ اور رسول پر اور اسلام پر، ان کے لیے اپنے ونگز لوئر کر دیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے لیے آپ نرم ہو جائیں، کائنڈ ہو جائیں، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، کیونکہ انہوں نے تو آپ کی بات مان لی ہے نا. ٹھیک ہے. اینڈ اف دے ڈس اوبے یو، اگر وہ ایسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ وہ آپ کی بات ہی نہیں مانتے اور ریجیکٹ کر دیتے ہیں، دے ڈس اوبے یو، دین سے، پھر کیا کہنا ہے آپ نے، what should be your response. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کریں، پھر آپ کا رسپانس کیا ہونا چاہیے. دین say to them, indeed I am disassociated from what you are doing. ٹھیک ہے. کہ جو آپ لوگ کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں. ٹھیک ہے. میں اس کا حصہ نہیں ہوں. ایک تو یہ بات، اس کا مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ جو آپ غلط چوائسز لے رہے ہو میں اس کا حصہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس کو فیور کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے پھر تمہارے لیے تمہارا وے اور میرے لیے میرا وے. تو یہ انہوں نے ان کو کھلا بتا دیا آپ کہ ایسے آپ نے کہنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، he gathered his close relatives بنو ہاشم and بنو مطلب، اور ان سے کیا کہا، he said to them, by Allah the one there is no God except him، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، indeed I am Allah's رسول. ٹھیک ہے. یعنی کہ محمد رسول اللہ، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. by Allah you will die like you sleep. اب ان کو آخرہ کا بتا رہے ہیں نا کہ ایک دن آپ لوگ ایسے مر جاؤ گے جیسے آپ لوگ سوتے ہو. ڈیلی سوتے ہو نا آپ، بچے بھی سوتے ہو ڈیلی، رات کو سوتے ہو ہے نا، تو وہ لوگ بھی سوتے ہوگے کیونکہ ایوری ہیومن سلیپس ہے نا. ہم نہیں جا سکتے نا اس طرح کہ ہم رات کو سوئی نہ تو ہمیں نیند آ جاتی ہے. وہ بھی سوتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ ایک دن جیسے تم لوگ سوتے ہو نا، ہم سوتے تو کیا ہوتا ہے ہم ارد گرد سے بالکل آف لائن ہو جاتے ہیں نا. تو انہوں نے یہی ان کو بتایا کہ ایک دن اسی طرح تم لوگ مر بھی جاؤ گے. اگزامپل سے بتا رہے تھے نا کہ وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے، بلیو نہیں کر سکتے تھے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کسی دن مر جاؤ گے اور کسی دن آپ کو اٹھایا جائے گا. پھر وہ اگزامپل سے ان کو بتا رہے ہیں جیسے سوتے ہو ویسے ہی مر جاؤ گے، اور پھر جیسے سونے کے بعد صبح اٹھتے ہو ویسے ایک دن آپ لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا موت کے بعد بھی. پھر آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے ایکشنز کے بارے میں. یہ کریٹیکل سٹیج ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ سے حساب لیا جائے گا. جو بھی آپ کچھ کر رہے ہو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں آپ سے خبر نہیں لی جائے گی، آپ سے پوچھا جائے گا. اس لیے ابھی اپنے اعمال کو درست کر لو نا. یہ ریزن ہے کہ اللہ نے تو پوچھنا ہے. پھر کیا ہوگا، پھر فائنل اینڈنگ ہوگی. then either you will get paradise forever or you will get hell fire forever. اور دیکھیں جن کو پیراڈائز ملے گی تو وہ کتنے خوش ہوں گے کہ یہ تو فار ایور ہے، یہ تو اتنی اچھی پلیئر ہے کہ یعنی کہ یہ اینڈ ہی نہیں ہوتی. جیسے آپ کی کوئی اگر مزے کی آپ کی کوئی فیوریٹ پارٹی ہو رہی ہے لیکن ایک سیڈ سین ہوتا ہے کہ وہ اینڈ ہو جاتی ہے نا. جیسے عید آتی ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے، کوئی بھی یعنی بیسٹ ایونٹ آتا ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے. لیکن جو پیراڈائز ملے گی اس وقت وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سکیری چیز یہ ہے کہ جو ہیل فائر ہے نا جن کو ملے گی وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی. اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھل کے بتا دی ہے. ٹھیک ہے. کہ اب دیکھ لو اپنے اعمال کو اور اپنے ایکشنز کو کہ پھر آپ لوگ بلیو کرتے ہو اللہ رسول پہ کہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو میں ایک اور آپ کو ایک حدیث بتانے لگی ہوں پیراڈائز اور ہیل فائر کے بارے میں. ٹھیک ہے. یہ بات کی حدیث ہے لیکن ہم ابھی ادھر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینین تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever asks اللہ سبحانہ و تعالی پیراڈائز، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا ہے جنہ کو، پیراڈائز کو، how many times؟ 3 times. تو پتہ ہے پیراڈائز کیا کہتی ہے؟ پیراڈائز itself says oh Allah admit him into paradise. یہ جو بندہ پیراڈائز مانگ رہا ہے چاہے وہ بندہ ہے یا بندی ہے یا بچہ ہے یا بچی ہے، جو بھی پیراڈائز مانگ رہا ہے 3 times، تو پھر پیراڈائز خود ہی کہنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس شخص کو پیراڈائز میں انٹر کر دیں، جنہ دے دیں اس کو. ٹھیک ہے. ایک قسم کی وہ سفارش کرتی ہے. سبحان اللہ. اور whoever seeks refuge from the fire 3 times، اسی طرح جو کہ جہنم کی آگ سے بچنا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے for how many times؟ یہ بھی 3 times. then the fire itself says
او اللہ سیو ہم فرام دا فائر، کہ اے اللہ اس شخص کو فائر سے بچا لے. ٹھیک ہے، ایک تو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے وہ فائر ان پیراڈائز خود بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو یہ مانگ رہے اس کو دے دیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز لائک گارنٹی ہو جاتی ہے یا تھوڑا سا اس میں زیادہ شیورٹی آ جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ ادھر میں نے اس لیے بتائی کہ ہمیں نے ابھی پیچھے ذکر کیا کہ پیراڈائز بھی فار ایور ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اچھے ہیں، اور ہیل فائر بھی فار ایور ہوگی. اور ہمیں تو ہیل فائر نہیں چاہیے نا، ہمیں تو پیراڈائز چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم پھر ایسے کرتے ہیں، ہم دعا سیکھ لیتے ہیں کہ ہیل فائر سے بچنے کی کیا دعا ہے جو کہ 3 ٹائمز مانگنی ہے. ٹھیک ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم او اللہ، اے اللہ، اجرنی سیف می، مجھے بچا لیں، من النار کس سے؟ فائر سے. کس کی فائر سے؟ ہیل کی فائر سے. ٹھیک ہے، او اللہ سیو می فرام دی ہیل فائر. چلو تو کون سا بچہ یہاں پڑھے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجرنی من النار. ہاں، اس کا کیا مطلب ہے؟ او اللہ save me from fire. ویری گڈ. اور اس کو کہنا کتنی بار؟ اگر آپ ایک دفعہ بھی کہتے ہیں دیٹ از انف. لیکن ہم نے ابھی حدیث میں کیا سیکھا کہ پھر ہیل فائر بھی کہنے لگتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کو بچائیے مجھ سے. تو یہ کتنے دفعہ ہم نے کہنا ہے؟ 3 ٹائمز. ویری گڈ، گڈ جاب، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اچھا، اور کون سا بچہ اس کو پڑھے گا؟ ہدا یا داؤد، آپ میں سے کوئی پڑھ لے. اللہم اللہم اجرنی اجرنی من النار. من النار. اس کا کیا میننگ ہے؟ او اللہ، Save me from fire. یس. اور کون سی فائر؟ ہیل فائر. اور یہ کتنی دفعہ کہنا ہے؟ 3. ویری گڈ، گڈ جاب، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. جی ایمان فاقیہ، آپ پڑھیے اب. اللہم اجرنی من النار. What it means؟ Oh Allah, Allah save save me me from from fire. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. چلیں جی، تو آگے ہم چلتے ہیں. اب ہم سیکھیں گے، آمین بھی کہتے ہیں نا ہم اس دعا پہ، آمین. اب ہم سیکھیں گے کون سی دعا؟ Who gonna guess؟ آپ چیٹ میں بتا سکتے ہیں. اب ہم کون سی دعا سیکھنے جا رہے ہیں؟ اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں دعا ٹو گیٹ جنہ. ویری گڈ ایمان فاکن، احسن آفتاب، شاویر، امامہ اینڈ عرفا. یس، ہم جنہ کی دعا سیکھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ اللہم انی اسألک جنت الفردوس. کیونکہ اب ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ او اللہ indeed I ask you for which جنہ؟ جنت الفردوس. اے اللہ بے شک میں، ڈیفینیٹلی میں مانگتی ہوں یا میں مانگتا ہوں آپ سے کیا؟ جنت الفردوس. کیونکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پتہ ہے کیا بتایا تھا کہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جنت یا پیراڈائز مانگو تو کون سی مانگو؟ بیسٹ والی، اینڈ دیٹ از الفردوس. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم یہ والی مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک جنت الفردوس. ٹھیک ہے، اب کون پڑھے گا اس کو؟ عائشہ محمد آپ پڑھ لیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہم انی اسألک جنت الفردوس. او اللہ indeed I ask you جنت الفردوس. اچھا، میں نے لکھا ہوا ہے جنت الفردوس، دیر از فتح ہوتا. ٹھیک ہے، اوکے، تو بولیے جنت الفردوس. جنت الفردوس. ویری گڈ. اور یہ ہم نے کتنی دفعہ کہنا ہے؟ حفصہ بتائیں گی. جی حفصہ. 3 times. 3 ٹائمز. اب آپ دعا بھی پڑھ لیں. اللہم انی اسألک جنت الفردوس. اینڈ واٹ اٹ مینس؟ Oh Allah, I ask you جنت الفردوس. اوکے، ویری گڈ، ماشاء اللہ. افنان نے بھی پڑھنا ہے. اللہم انی اسألک جنت الفردوس. جنت الفردوس.
Jannat al-Firdaus. Or meaning? Oh Allah, indeed I ask you Jannat al-Firdaus. Yes, very good. ٹھیک ہے, good job. اور یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ ون ٹائم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اینی ٹائم آپ ون ٹائم بھی ریڈ کر سکتے ہیں, لیکن 3 ٹائم سے ذرا زیادہ شیورٹی مل جاتی ہے اس لیے. چلو ویری گڈ, ماشاء اللہ. اچھا, عرفا کا بھی ہینڈ ریز ہے. چلے عرفا آپ پڑھیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. Allahumma inni اسألوکا as'aluka جنت الفردوس. Jannat al-Firdaus. Yes. Oh Allah, Oh Allah, indeed indeed I ask you I ask you جنت الفردوس. Jannat فردوس. al-Firdaus. پتہ ہے جنت الفردوس کون سی والی جنت ہوتی ہے عرفا؟ Sabse achhi. سب سے اچھی والی, سب سے ٹاپ والی. ویری گڈ, صحیح ہے. تو اس لیے ہم یہ مانگ رہے, ٹھیک ہے. چلیں جی, ویری گڈ. اور پھر آپ کو پتہ کیا ہوا, انہی دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور بھی احکام دیے. He sent another command on Mount Safa. آپ کو پتہ ہے نا, پہاڑی 2 پہاڑیاں ہم ذکر کرتے ہیں, صفا اور مروہ, ہے نا. تو یہ کون سی ماؤنٹ پر یا کون سی ہل پہ آیا یہ میسج؟ صفا پر, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ Then declare what you are commanded and turn away from the polytheists. ٹھیک ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ نے اناؤنس کر دینا ہے, اوپنلی ڈکلیئر کر دینا ہے جو بھی آپ کو ہماری طرف سے بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اب تو یہ حکم آ گیا تھا کہ اوپنلی اب آپ بتا دیں, تو ڈکلیئر کر دیں, اناؤنس کر دیں, اس کا اعلان کر دیں, اب سب کے نوٹس میں آ جانا چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر جو بات نہیں مانتا, یعنی کہ جو ایک اللہ پہ بلیو نہیں لائے گا, تو وہ کون ہوگا؟ وہ شرک کرتا ہوگا. اور جو شرک کرتے ہیں, جو ایک اللہ پہ بلیو نہیں کرتے نا, اور پارٹنرز ایسوسیٹ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ, تو ان کو کہتے ہیں مشرک یا شرک کرنے والے. تو انگلش میں اس کے لیے کہتے ہیں پولیتھیسٹس, ٹھیک ہے. تھیسٹ تو ہوتا ہے نا کہ جو گاڈ کو فالو کرتے ہیں, پولی مینی کہ جو بہت سے گاڈز کو فالو کرتے ہیں. تو پھر ان سے جو کہ مشرک ہو جائیں, جو شرک کرتے رہیں, ان سے آپ اپنا منہ موڑ لیجئے, ٹھیک ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. ایک دن وہ گئے ماؤنٹ صفا پر, ٹھیک ہے. اینڈ دین what he did, he stood on the topmost stone. اس لیے وہ سب سے اونچے والے سٹون پہ کھڑے ہوئے کہ جب آپ کسی گراؤنڈ میں اوپر اونچی جگہ پہ کھڑے ہوتے تو آپ کی ساؤنڈ بہت اچھے سے دور تک جاتی ہے. اور ان دنوں میں لاؤڈ سپیکرز تو نہیں تھے نا, لیکن وہ اپنی آواز دور تک, زیادہ تر لوگوں تک اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے وہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کوئی بھی اناؤنسمنٹ کر دیتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہی اناؤنسڈ, جب وہ سب سے اونچے والے سٹون پہ کھڑے ہو کے ہی اناؤنسڈ. اور میں نے جو لاؤڈ سپیکر بنایا ہے تب نہیں تھا, میں نے اس لیے بنایا کہ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے بہت اونچی آواز میں اناؤنسمنٹ کی تھی, ٹھیک ہے. تو کیا ہی اناؤنسڈ, یا صباحا, یا صباحا, او مارننگ. اب یہ انہوں نے لوگوں کو تو نہیں بلایا, اے لوگو, اے عرب کے لوگو, اے میرے قبیلے کے لوگو. انہوں نے تو کہا یا صباحا, او مارننگ. اب انہوں مارننگ کو تو نہیں بلانا تھا, تو کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہ اس دور میں یہ رواج تھا کہ جب آپ نے کسی کو بہت امپورٹنٹ نیوز دینی ہوتی تھی نا, جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی تھی اینڈ بہت ہی ارجنٹ ہوتی تھی, ٹھیک ہے, کوئی بڑا ایونٹ ہونے والا ہوتا تھا یا دشمن نے اٹیک کر دیا یا کچھ بھی, تو آپ باقی لوگوں کو اس طرح بتاتے تھے کسی جگہ پر کھڑے ہو کے جہاں سے سب کو آواز جائے. پھر آپ یہ والا فریز یوز کرتے تھے, یا صباحا. اس سے پتہ چل جاتا تھا آڈینس کو کہ اب جو بات آنے والی ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اس کو لائٹ نہیں لینا, ٹھیک ہے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں ہی کر کے اناؤنسمنٹ سٹارٹ کی. اور پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ٹرمینالوجی کب یوز ہوتی تھی, جب فار ایگزامپل کوئی دشمن نے اٹیک کر لیا یا کوئی بہت بڑا ایونٹ ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری فیملی جو قریش تھی اس کے سب کے نام لینا شروع کر دی, ہر فیملی کا.
تاکہ کوئی بھی اگنور نہ ہو جائے, سب کے سب پہنچ جائیں, سب کے سب کے لیے نیوز ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کہا, یا بنی عدی. اور اب بہت سے نام آپ کو پتہ چل جائیں گے جو آپ لینیج میں یاد کرتے, کچھ ظاہر ڈیفرنٹ بھی ہوں گے لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا, یا بنی عدی, یا بنی کعب بن لوئی, یا بنی مرہ بن کعب, یا بنی قصی. اب ہر ایک کو الگ سے بلا رہے ہیں. یا بنی عبد مناف, یا بنی یعنی اس کے بچوں یا یہ والے. یا بنی ہاشم, یا بنی عبد المطلب, یا عباس جو ان کے چچا تھے, یا عباس بن عبد المطلب. ٹھیک ہے, اب یا صفیہ بنت عبد المطلب عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی عمہ پھوپھی. ٹھیک ہے, جو بابا کی سسٹر ہوتی ہیں ان کو ہی پھوپھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے صفیہ کو بھی جو ان کی پھوپھی تھیں ان کو بھی الگ سے بلایا. اب یہ بہت امپورٹنٹ میسج وہ شو کر رہے ہیں نا کہ بھئی کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو اس میں سے آؤٹ نہ سمجھے, یہ سب کے لیے ہے. ایون انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے بھی کہہ دیا, یا فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ سب اس میسج کو غور سے سن لو. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا میسج دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا, ان سے پوچھا بلکہ سب سے, tell me what if I say that there is an army of horse riders behind this mountain and they want to attack you, would you consider me truthful? کہ اب مجھے یہ بتائیں, اگر میں یہ کہوں کہ اگر میں اب یہ اناؤنسمنٹ جو میں نے یا صباح کر کے آپ کو اٹریکٹ کیا, بلایا ہے, اور اب میں اناؤنس اگر یہ کر دوں کہ اے لوگو اس ماؤنٹین کے پیچھے سے ایک دشمن کی آرمی آ رہی ہے, ہارس رائڈرز بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہارس کے اوپر رائڈ ہو کے آ رہے ہیں اور وہ آپ کو اٹیک کرنے لگے ہیں, تو کیا آپ مجھے سچا مانو گے؟ تو سب نے کیا کہا, they said yes, why not, we never found you liar. ہم نے تو کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا. instead we always found you truthful. بلکہ ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ تو جو بھی کہیں گے ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ ٹرو ہے. ٹھیک ہے, وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا جو آپ بتائیں گے. اب پہلے انہوں نے بیک گراؤنڈ بنایا, پھر انہوں نے اپنی خبر ان کو دی. انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر accept this کلمہ from heart. ٹھیک ہے, ایسا ہے تو اب میں آپ کو ایک سچی اور اہم نیوز دینے جا رہا ہوں کہ اس کلمہ کو ہارٹ سے قبول کر لیں. and which that کلمہ is لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. that is there is no God except one Allah and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah. ٹھیک ہے, کہ کوئی بھی گاڈ نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, میسنجر ہیں, پروفٹ ہیں. تو پھر اس کو ایکسیپٹ کر لو, یعنی ایک اللہ پہ بھی مان لو, اور اس کا مطلب بتوں کو چھوڑ دیں, باقی اپنے سارے شرک کو چھوڑ دیں, اور مجھے فائنل پروفٹ بھی مانیں. اور یہ جو کلمہ ہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو کلمہ ہے یہ اس دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے, it is the cause of success in this دنیا as well as in hereafter. ٹھیک ہے, اس ورلڈ میں بھی, دنیا میں بھی, اور آخرہ hereafter میں بھی آپ کو کامیاب کرے گا. ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ if you will persist on your shirk, اگر آپ کنٹینیو رکھو گے اپنے شرک کو کہ ایک اللہ سے زیادہ گاڈز بنائے رکھو گے, and you will not believe on رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ ایک محمد کو ایز اے رسول نہیں مانو گے, then Allah's punishment will come. جیسے میں نے اناؤنس کیا نا کہ جیسے ایک دشمن آ گیا اٹیک کرنے کے لیے, تو ویسے ریئل میں اللہ کی پنشمنٹ آ جائے گی. اب وہ ان کو اس طرح اس لیے بتا رہے تھے تاکہ وہ اس حالت کی سنگینی کو سمجھ لیں بیفور اس کے کہ اللہ کی پنشمنٹ آ جائے. ٹھیک ہے, وہ اس لیے ان کو ہر طریقے سے سمجھانے کی اب کوشش کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے ان کو یہ بھی کہا سب لوگوں کو کہ اپنے آپ کو ہیل سے بچا لو, کیونکہ میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. میں محمد ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں, میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں, آپ کی فیملی میں ہوں, میرے آپ کے ساتھ یعنی کہ ٹرمز ہیں, لیکن پھر بھی آپ کی سوسائٹی میں ہونے کے باوجود میں مالک نہیں ہوں آپ لوگوں کا. میں آپ کو کسی نقصان سے نہیں بچا سکتا, میں آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو اللہ کے پنشمنٹ سے نہیں بچا سکتا.
کون بچا سکتا ہے؟ آپ خود اپنے ایکشنز اچھے کر سکتے ہیں. مطلب آپ اللہ پہ بلیو کریں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلیو کریں, جو بک آئی ہے القرآن اس پہ بلیو کریں, تو آپ کو اپنے لیے محنت خود کرنی پڑے گی. سو خود کو خود بچائیے ہیل فائر سے, ٹھیک ہے. ہاں اتنا کر دوں گا میں, کیونکہ میں چونکہ آپ کا رشتہ دار ہوں, تو میں بینگ یور ریلیٹیو, جو آپ کے رائٹس ہیں وہ میں پورے کرتا رہوں گا, جو آپ کی کیئر کرنی ہے, جو آپ سے اچھی طرح پیش آنا ہے وہ میں کرتا رہوں گا. لیکن آخرت سے, اللہ کے عذاب سے اور ہیل فائر سے آپ کو میں نہیں بچا سکتا. سو یو ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف. Save yourself from hell, because I can neither benefit you nor harm you, and I can save you from Allah. Allah سے مراد ہے Allah's punishment. However, I will fulfill your rights of kinship, یعنی کہ رشتہ دار ہونے کے جو rights ہیں, as much as I can do, جتنا مجھ سے ہو سکا. ٹھیک ہے. تو پھر پتہ کیا کیا لوگوں نے, اس کے بعد لوگ ڈر گئے سن کے یہ سارا کچھ, اور ہکا بکا رہ گیا, سرپرائز ہو گیا کہ یہ کیا خبر ملی ہے ہمیں. ٹھیک ہے, صبح صبح, اور بٹ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, سارے لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور واپس چلے گئے. ٹھیک ہے, وہ بس اسی طرح ایک دم سے ان کو, جیسے وہ بندہ چپ ہو جاتا ہے ایسے کر کے, بس وہ بکھر گئے, واپس چلے گئے. اور جب واپس چلے گئے, بعد میں تھوڑا تھوڑا جب ٹائم گزر گیا, وہ ان کو بات بھولنے لگی, تو پھر انہوں نے اس کے بعد اس کو لائٹ لے لیا اور بلیو بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور بس اس کے, بلکہ کچھ لوگوں نے زیادہ تر مذاق بھی اڑانا شروع کر دیا. However, جو ابو لہب تھا نا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, ٹھیک ہے, وہ ان کے بارے میں ہمیشہ آتا ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی نیگیٹو ہی ریاکشن دیا ہے ایسے موقعوں پر. ٹھیک ہے, تو انہوں نے مس بیہیو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یعنی جب اکٹھا کیا نا, تو انہوں نے پتہ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ تمہارا سارا دن غارت جائے, یعنی تمہارا سارا ڈے ڈسٹرب ہو جائے, ڈسٹروائے ہو جائے, تم نے اس کام کے لیے ہمیں اکٹھا کیا, ہم سب کو بھی. ہم تو سمجھا بڑے کوئی امپورٹنٹ نیوز تم نے ہم نے دینی ہے, ہم سارے آئے, تم نے ہم نے صرف اس لیے اکٹھا کیا تھا یہ فضول سی خبر دینے کے لیے. تو اس نے خیر کافی مس بیہیو کیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے جو ابو لہب کی وائف ہے نا, وہ بھی مس بیہیو کرتی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کرنے کی لوگوں کو بہت کوشش کرتے تھے. یہ دونوں بہت بدتمیزی سے پیش آتے تھے, ابو لہب بھی اور اس کی وائف بھی. ٹھیک ہے, تو پھر اسی کے رسپانس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کی. ٹھیک ہے, جو القرآن کے 30 پارے میں ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ مجھے ڈھونڈ کے بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی سورہ ہے, اس کی سورہ نمبر بتا سکتے ہیں یا سورہ بھی بتا سکتے ہیں. تو سورہ لہب پھر اس کے جواب میں نازل ہوئی, جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پتہ ہے کیا کہا, کہ جو ابو لہب ہے اور اس کی جو وائف ہے, they would be the fuel of hell fire. ٹھیک ہے, وہ ہیل کے فیول ہوں گے, یعنی وہ ہیل کے اندر جلائے جائیں گے. استغفر اللہ. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. آمین. الحمدللہ ہماری سٹوری یہاں پہ اینڈ ہوئی, اور آئی ہوپ کہ کسی بچے نے کچھ نہیں کہنا. پھر ہم لینیج کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آئی ریکویسٹ یو ڈیئر کیڈس کہ آج ہم لینیج کو کمپلیٹ کر لیں. اب ویسے بھی ہمارے اینڈ پہ صرف 3 نیمز رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ٹرائی کرتے ہیں اگر ہم کر پائے. اگر آپ کے لیے مشکل ہوا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, فاطمہ آپ نے پڑھنا ہے لینیج, تو آپ پڑھ سکتی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر Not za, like bod, okay? Nadr. بن نضر Very good. بن کنانہ Bin Khuzaimah. بن غزیمہ بن مدرکہ Bin Ilyas. بن الیاس And then bin Mudar. بن مضر. Yes. اور اب ہم مزید 3 ایڈ کرنے چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے بن نزار, بن نزار بن معد, بن معد بن عدنان, بن عدنان
یس ویری گڈ. اور آپ لوگوں کو پتہ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک فاطمہ. اچھا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لینیج پرزرو ہے نا, جو کہ شور شارٹ ہے کہ اچھا یہیں تک ایسے ہی تھے, ان کے فادر یہ تھے, پھر ان کے فادر یہ تھے, اینڈ سو آن, تو وہ کہاں تک ہے ہمیں جو شیورٹی ہے, جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے, ٹل عدنان. اوکے, یہاں تک ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کوئی بھی مسٹیک نہیں ہے. محمد کے بعد ان کے فادر عبداللہ تھے, صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر عبداللہ تھے, ان کے عبد المطلب تھے, پھر ان کے ہاشم تھے, اینڈ سو آن لائک معد, اینڈ دین معد کے عدنان. ٹھیک ہے, تو یہاں تک ہمیں شور ہے کہ یہ اسی طرح تھی لینیج. اس کے بعد بیچ میں کچھ نہ کچھ لائک انفارمیشن مسنگ ہے کہیں کہیں. ٹھیک ہے, بے شک ان کے فادر تھے اینڈ سو آن, بٹ ہمارے پاس اس کی انفارمیشن ایگزیکٹ نہیں ہے نا. تو پھر لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ کرتے 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 بہت سے پھر بیچ میں سے لائک فادرز آتے ہیں, اور اس کے بعد کون آتے ہیں؟ قیدار. ٹھیک ہے, کون آتے ہیں؟ قیدار. اور کس کو یاد ہے کہ کون تھے قیدار؟ اب کون بتانا چاہے گا کہ who was قیدار, whose son was he? یس عارض عمران. اسماعیل کے. ویری گڈ, گڈ جاب, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے نا قیدار, ان کے 12 بیٹے آئے تھے, ہم نے جو سیکھے تھے, ہے نا نا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے تھے, اب وہ کون بتائے گا؟ یہ تو ایزی کوشچن ہے. یس حفصہ. ابراہیم علیہ السلام. ویری گڈ, گڈ جاب. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل تھے, ان کے جو 12 سنس تھے ان میں سے ایک سن جو قیدار تھے, ان میں سے جنریشن چلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تو ہمیں شور ہے, لیکن قیدار اور عدنان کے درمیان کی تھوڑی سے لنکس مسنگ ہے نا, جس کی وجہ سے بس ہم عدنان تک ہی یاد کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ سارے کرنے ہیں, مدر تک آپ کو میں نے کروا دیا, اب آپ نے 3 نیمز ایڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک بچہ اور پڑھ لے تاکہ تھوڑی سی آپ لوگوں کی ریویژن ہو جائے نیو نیمز کی ایٹ لیسٹ. عائشہ صدیقہ آپ نے پڑھنا ہے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ لینیج پڑھ لیں گی نا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب طلب بن ہاشم بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدی مناف مناف بن قصی بن قصی بن کلاب بن کلاب بن مرہ بن نرہ بن کعب بن کعب بن لوئی بن لوئی بن غالب بن قالب بن فہر بن فہر خیر بن مالک بن مالک بن نضر بن نضر بن کنانہ بن کنانہ بن خزیمہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن ندرکہ بن الیاس بن الیاس بن مضر بن مدر بن نزار بن نزار بن معد بن معد بن عدنان. بن عدنان. ویری گڈ. اب آپ نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے عدنان تک یاد کر لینی ہے سارے بچوں نے, جن کو نہیں بھی یاد وہ بھی کر لیں. ٹھیک ہے, گڈ جاب, ماشاء اللہ. اچھا ماما آپ پڑھ لیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن not nadar, there is not fatha on dot, okay, بن نضر بن نضر بن Good. کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن مضر بن مضر بن نزار بن نزار بن معد بن معد بن عدنان. بن عدنان. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. چلو میں کوشش کرتی ہوں 1-2 کو چانس دے دوں. ٹھیک ہے, حفصہ افنان آپ ٹوگیدر پڑھ لیجئے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ویل ڈن، ماشاء اللہ، گڈ جاب، بہت اچھا پڑھا آپ نے دونوں نے، گڈ جاب ماشاء اللہ. ہدا اینڈ داؤد جی آپ بھی پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر مدر بن نزار، ازار نزار نون، اوکے، نزار لنزار بن معد بن معد بن عدنان. بن عدنان. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. عائشہ محمد. صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن مناف یس، عبد مناف بن قصی بن قصی بن کلاب بن کلاب بن مرہ مرہ بن مرہ بن کعب بن کعب بن بن لؤی بن غالب بن غالب بن فہر بن مالک، بن مالک اوکے، بن نضر بن نضر بن کنانہ بن کنانہ بن خزیمہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن مدرکہ بن الیاس بن الیاس بن مضر بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. ویری گڈ ماشاء اللہ. آپ تھوڑا سا نا اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسٹیکس کم سے کم ہو. گڈ جاب ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اچھا جی، چلیں الحمدللہ. لیٹس سی دا ہوم ورک. آپ نے میمورائز کرنا ہے لینیج کو فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹل عدنان، یعنی اینڈ تک پوری، ٹھیک ہے. اور آپ نے جو جنہ کی دعا سیکھی ہے آج، اور جو ہیل فائر سے بچنے کی دعا سیکھی ہے، ان کو آپ نے لرن کرنا ہے، یعنی میمورائز کرنا ہے. پڑھنا کیسے ہے اور لکھ بھی لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جو کلمہ ہے، ہم نے جو کلمہ سیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو بھی آپ نے لرن کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ صحیح ساؤنڈ کے ساتھ، جیسے جو بھی فتحہ دمہ جیسے ہے ویسے، ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے. اس کو بھی آپ نے سیکھنا ہے. تھوڑا سا ہوم ورک اس دفعہ زیادہ ہے، بٹ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. جنہ کی بھی چھوٹی سی اور ایزی سی دعا ہے، ہیل فائر سے بچنے کی بھی چھوٹی سی اور ایزی سی دعا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی کر لیں اور اپنا لینیج بھی کمپلیٹ کر لیں اور کلمہ بھی سیکھ لیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں. تو یہ ہوم ورک آپ نے ہمیں سینڈ کرنا ہے. گڈ جاب ماشاء اللہ. اور یہ پورا کا پورا لینیج ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. اچھا، اب ہے ہمارا کوئز ٹائم. تو گیٹ ریڈی فار دا کوئز ڈیئر کڈس. جب تک جوائن کرتے ہیں تو کون سا بچہ مجھے دعا سنائے گا جنت کی؟ عائشہ محمد سنانا چاہ رہی. میم یاد نہیں آ رہا. یاد نہیں آ رہا؟ اچھا چلو. اللہم اللہم انی انی اسألک اسألک جنت الفردوس. جنت الفردوس. آمین. ماشاء اللہ، گڈ جاب. جی فاطمہ. اللہم انی اسألک جنت الفردوس. ویری گڈ ماشاء اللہ، گڈ جاب. ہدا آپ سنانا چاہ رہی ہیں؟ اللہم انی اسألک جنت الفردوس.
ویری گڈ, گڈ جاب ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. جی عائشہ امین کہہ رہی آئی نو دا میننگ. اچھا تو عائشہ امین سے میننگ سنتے ہیں ہم پھر, ٹھیک ہے عائشہ امین؟ دعا سنانی ہے اس کا میننگ دونوں. سنائیے پھر. اللہم اللہم انی اسألک جنت الفردوس. ویری Oh گڈ, Allah, indeed I ask you Jannat al-Firdaus. ویری گڈ, گڈ جاب. دیکھو آپ کو تو ابھی سے یاد ہو گیا ہے نا, پھر بس آپ نے تو لکھنا ہے اور سینڈ کرنا ہے انشاءاللہ. یس امامہ. Allahumma inni as'aluka Jannat al-Firdaus. There is no dhamma on ta, okay? Jannatal Firdaus. Jannat al-Firdaus. Very good, mashallah. Barakallah feek. Sayyida Aisha. Assalamu alaikum, ma'am. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus a'la. Very good. ٹھیک ہے, جنت الفردوس. گڈ ماشاءاللہ. یس عائشہ صدیقہ. Assalamu alaikum, baji. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. ویری گڈ ماشاءاللہ, یہ تو بہت ہی جینیس بچے ہیں, جلدی سے دعا یاد کر لیتے ہیں. بریرہ خان آپ بھی سنا دیں. Allahumma inni as'aluka jannatal فردوس. firdaus. ویری گڈ بریرہ, ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. بہت سارے بچے ہو گئے ماشاء اللہ. جی زینہ آپ سنائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیں ہمیں دعا سنائیں. جنت والی سنائیں. اللہم Allahumma انی inni اسألک as'aluka جنت Jannat الفردوس. al-Firdaus. آمین. ویری گڈ, گڈ جاب ماشاء اللہ بارک اللہ فیک زینہ, ویل ڈن. جی عارض آپ سنائیں, دین وی گونا موو انشاءاللہ. Allahumma inni as'aluka Jannat al-Firdaus. ماشاء اللہ, گڈ جاب. ٹھیک ہے, ویل ڈن. چلو تو پیارے بچوں, ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کوئز. لیٹس سٹارٹ, گیٹ ریڈی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Start. Sira quiz number 14. So, first question is, at this stage, yani ab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam started to convey the message of Islam. In which way? Secretly and privately, or openly and publicly? اب انہوں نے کیسے شروع کر دیا؟ اب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا؟ انہوں نے کیسے اپنا میسج کنوے کرنا سٹارٹ کر دیا؟ سیکریٹلی اینڈ پرائیویٹلی, یا کہ اوپنلی اینڈ پبلکلی, سب کے سامنے. دیکھتے ہیں. یس ویری گڈ, اوپنلی اینڈ پبلکلی. ویل ڈن ماشاء اللہ. جی تو نیکسٹ کوشچن ہے, Allah subhanahu wa ta'ala sent command to openly declare Allah's message on which mount? Was it Mount Safa? یا was it Mount Marwa? یہ صفا ماؤنٹین تھا یا کہ مروا ماؤنٹین تھا؟ پہاڑی چھوٹی سی صفا تھی یا مروا؟ یس زویا, یو آر رائٹ. لیٹس سی. یس, اٹ واز ماؤنٹ صفا. And then, which words were used by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for announcing important message? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ میں بہت امپورٹنٹ میسج اناؤنس کرنے جا رہا ہوں, انہوں نے کون سے ورڈز کا استعمال کیا تھا؟ یا اہل العرب یا کہ یا صباحہ؟ It's an easy question I think. اے عرب کے لوگوں, یا او مارننگ, یا اہل العرب, یا کہ یا صباحہ. چلیں بچوں, تو ماشاءاللہ ٹھیک آپ نے کیا زیادہ تر نے. نیکسٹ کوشچن از ٹرو اور فالس. While announcing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam called the name of each family of Quraysh. Is it true or false? جب انہوں نے اناؤنس کر رہے تھے تو انہوں نے ہر اپنی جو قریش کی ساری فیملی تھی ان کے سب کے نام لیے تھے, لائک یا بنی عدی, یا بنی مرہ بن کعب,
ساروں کے نام لیے تھے نا, تو یہ ٹرو ہے یا فالس ہے؟ Yes, it is true. Next is, while announcing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also mentioned the name of his Phupi Sophia and his daughter Fatima. इनका भी नाम लिया था या कि he also mentioned the name of his wife Khadija and Aisha रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. लेडीज में उन्होंने किसका नाम लिया था? फूफी पता है क्या होता है? किस बच्चों को पता है फूफी क्या होता है? फूफी भी कहते हैं, फुप्पो भी कहते हैं. फादर सिस्टर, यस अफनान, वेरी गुड. पापा की बहन सैयद अबू बकर ने भी बताया, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब. तो फूफी सफिया थी एंड डॉटर फातिमा थी या के वाइव्स थी? यस, फूफी थी और डॉटर. Very good. So let's move to the next question. On Mount Safa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, all people to believe on what? To believe on angels, ya to believe on La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. बेशक एंजल्स पे भी बिलीव करना चाहिए, ठीक है. इसका मतलब ये नहीं कि उन पे बिलीव नहीं करना, बट उस वक्त उन्होंने क्या कहा, सबसे पहली बात जो होती है, ठीक है, सबसे पहले तो किस पे बिलीव करना इम्पोर्टेंट होता है, बाकी बातें तो बाद में आती हैं ना. तो तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पे बिलीव करने का सबको कहा? एंजल्स पर या ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि एक अल्लाह को रब मान लें, यानी इला मान लें और एक अल्लाह की वर्शिप करें, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान ले अल्लाह का. यस, उन्होंने कहा था कि बिलीव कर लें ऑन कलिमा, जो कि दोनों जगह सक्सेस का बॉयस है ना. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जी, तो द कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इज द कॉज ऑफ सक्सेस इन वेयर? In this world only, in hereafter या आखिरा only, in none of these. इधर से मतलब कहीं भी ये कलमा important नहीं है. या both this world and आखिरा, ये कलमा is the cause of success in, आखिरी ऑप्शन क्या है? both this world and आखिरा. तो कौन सी आप करेक्ट मानते हैं? सिर्फ इस दुनिया में फ़ायदा होता है इस कलमा पे बिलीव करने से, या आखिरत में फ़ायदा होता है, या दोनों में फ़ायदा होता है, या दोनों में नहीं होता? यस, दोनों में फ़ायदा होता है, ठीक है. यही बताया था ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये दोनों जगह सक्सेस का बाइस है, इस दुनिया में भी और आखिरा में भी. गुड जॉब, माशाअल्लाह. एंड नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड the people that he can save everyone from hellfire. यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आप सबको हेलफायर से बचा लूंगा. so there is no need to worry. आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी वरी करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को बचा लूंगा. ये ट्रू है या फॉल्स है? It is false. Very good. Next is choose the dua for paradise. अब पैराडाइज की दुआ चूज कीजिए. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नत अल फिरदौस या अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार. सो ये दुआ है, ठीक है. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नत अल फिरदौस. एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डज जन्ना सेज दिस? ओ अल्लाह ग्रांट हिम जन्ना. जन्ना कब ये कहती है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस बंदे को जन्नत दे दें? अब when someone asks for Jannah, या when someone asks for Jannah 3 times. तो ये कब कहती है जन्नत? खुद कहती है, अल्लाह ताला से दुआ करती है कि यस इस बंदे को जन्नत दे दें. Let's see. Yes, when someone asks for Jannah 3 times. Well done, mashallah, barakallahu feekum. Aruj is on 3rd place. Isra and Aris are on 2nd place. And let's see who's on the 1st place. Iman is on the 1st place. MashaAllah, barakallahu feekum. Aisha and Afnan are the runners up. Good job, dear kids. Barakallahu feekum. Well done. Now over to Sister Naila for your homeworks. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hope everyone is fine. Let's have a look on your homeworks. Homework from episode 13. And the first question was about the lineage of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You can see the names of students who memorized the lineage. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کے سامنے ان بچوں کے نام ہیں جنہوں نے lineage جو ہے وہ یاد کی ہوئی ہے. ایمان مدثر ہیں، فاقیہ ہیں، ہمنا مدثر، دین رحمہ، حفصہ، افنان اینڈ انابیہ عاصم. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، آپ سب لوگوں نے بہت اچھا یاد کیا اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا پروننسیشن بھی تھا آپ کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ریٹن ہوم ورک ان بچوں نے بھیجا ہے، اور کوشچن تھا ہمارا کہ آپ لوگوں نے کوئی ایک پوائنٹ جو تھا رائٹ اباؤٹ اے پوائنٹ اور ڈرا اینی ون پوائنٹ یو لرن فرام ایپیسوڈ 13. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا تھا، ہمارے پاس 4 kids ہیں، انہوں نے ہمیں پکچرز بھیجی ہیں. لیٹس ہیو اے لک. ایمان نے ہمیں بھیجا ہے اٹس اباؤٹ سورۃ الاعراف آیت نمبر 16 اینڈ 17 کہ شیطان نے جو کہا تھا کہ میں بندوں کو ہر طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹاؤں گا، فرام فرنٹ، فرام بیک اینڈ فرام دا رائٹ اینڈ دا لیفٹ سائڈ. تو انہوں نے بہت اچھی اس کی السٹریشن بھی دی ہوئی ہے اور ساتھ میں لکھا ہوا بھی ہے. ماشاء اللہ ایمان بہت اچھا لکھا ہے آپ نے. اینڈ دین فاقیہ شی ہیز ریٹن دا ڈسکرپشن آف آیا مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ آن دا ڈے آف قیامہ وٹ ول ہیپن، کہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ اینڈ دین وٹ ادر تھنگس ول بی آن ول ٹیک پلیس آن دیٹ ڈے. ٹھیک ہے، اینڈ دین وی ہیو شہویر، انہوں نے بھی آیا نمبر 16 اینڈ 17 سورہ الاعراف اس کی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے کہ شیطان جو ہے اس نے کیا کہا تھا کہ کس طرح سے وہ ہیومن بینگس کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹائے گا. اور ہم کیا دعا کرتے ہیں، آئی ہوپ آل آف یو ریمبر دا دعا جو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھی تھی. کیا دعا ہے وہ؟ اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، یہ دعا ہے ہم نماز پہ بھی مانگتے ہیں اور ویسے بھی ہمیں بہت ساری مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہم سب کو بہت زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے نا. اور اس کے بعد انابیہ ہیں، ان کا ہوم ورک ہے ہمارے پاس. انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہیلپ کے لیے کہنا چاہیے. بالکل ٹھیک، اور ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، وہی کر سکتے ہیں ہماری. اینڈ دین وی شوڈ آسک فار دا رائٹ پاتھ. دس از ایکچولی دا دعا اہدنا الصراط المستقیم. اینڈ دین وی شوڈ بی تھینکفل ٹو اللہ. جی بالکل، بیکاز وی ہیو اے لاٹ آف بلیسنگس. بہت ساری نعمتیں ہیں ہمارے پاس، ہم کاؤنٹ بھی نہیں کرتے. کبھی ٹرائی کیجیے گا ان کو کاؤنٹ کرنے کی. ٹھیک ہے، and then we should read Surah Fatiha when we are in trouble. بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ سے آپ سب لوگوں نے بہت اچھا ہوم ورک کیا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فی علمکم وعملکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر نائلہ، اور جزاکم اللہ خیرن کثیرہ سارے پیارے بچوں اتنے اچھے ہوم ورکس کرنے کے لیے. اور ابھی ہم اپنی کلاس کو انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں. الحمدللہ کثیرا. بارک اللہ فیکم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم پیارے بچوں. لیٹس اینڈ اٹ ود دی اینڈ دعا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ dear kids. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیچر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ پیارے بچوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.